بات ہوگی مزید، اور خاص طور پر پھر عام معافی کے باوجود بھی وہ کون سے بدبخت تھے کہ جنہیں اس عام معافی کے ثمرات نہ ملے، اس کے باوجود وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ میں جناب علامہ غلام رسول قادری صاحب یہ چاہوں گا کہ فتح مکہ کے دیگر حالات و واقعات پر بھی مختصراً بات ہو جائے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی تھی، گستاخی کی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ ہی کا حکم ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، بالکل اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اور ان کا انجام کیا ہوا ان بدبختوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل مفتی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے۔ جب حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں عام معافی کا، جی تو وہاں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو اس معافی میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سب کو معاف کر دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، جہاں بھی ملے وہاں قتل کر دو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کی تنقیص کرتے رہے، جی گستاخی کرتے رہے، جو بیان کیا کرتے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ جملے بولتے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی رنجیدگی کا عالم ہوتا، رنجیدگی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ جی تو اب حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو تنقیص کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، جی باقی سب کے لیے معافی ہے۔ جو دشمن تھے، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، گستاخی نہیں کیے، اسلام کے مخالف رہے ہیں لیکن گستاخی نہیں کی ہے، تو ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جو ذاتی طور پر حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں غلط جملے بولتے رہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قتل کر دو جہاں بھی ملے، یہاں تک کہ ایک آدمی غلاف کعبہ میں چھپ گیا جا کر۔ اب ایک صحابی حضور علیہ السلام ابن قتل کا ذکر فرما رہے ہیں، جی ابن قتل جو ہے، جی 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 اسی کا۔ تو اب ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جی اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ ایک شخص جو ہے نا جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، دیکھنی بات یہ ہے کہ حرم پاک میں تو جو نہیں مار سکتے، ومن دخلہ کان آمنا، امن ہو گیا، اس کو امن حاصل ہو گیا جو حرم میں داخل ہو گیا۔ جو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بلکہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ ادھر اشارہ بھی نہ کرو، جی دلالت بھی نہ کرو۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تنقیص کرتا ہے، اب وہ چھپ گیا جا کر غلاف کعبہ میں، تو صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہ تو غلاف کعبہ میں چھپ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، کیونکہ جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جہاں ملے وہیں اس کو قتل۔ اللہ کا بھی حکم یہی ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور فرمایا من سب نبی فاقتلوہ۔ سبحان اللہ، کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی تنقیص کرتا ہے، کتنا پیارا انبیاء تو سارے ہی انبیاء ہیں نا۔ دیکھیں یہ اسلام کا ایک وتیرہ ہے، یہ کہہ لیں اسلام کی وسیع و ظرفی ہے، اور اسلام کی آفاقیت دیکھیں کہ اسلام علیہ السلام کا یہ نور دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر نبی کو ماننا ہے، ہر کلمہ تو ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کا، خاتم النبیین علیہ السلام کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں کو مانتے ہیں، وہی ہمارا ایمان ہے، وہی جان ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھنی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام، قرآن، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے نبیوں کو مانو، ہر نبی کو جو ہے محبت رکھو، ان پر ایمان رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان کی شان بیان کرو، کسی کی بھی ذات کے بارے میں کوئی جملے نہ بولو۔ تو یہ ہمارے اسلام کا نور ہے، ہمارے مذہب مہذب کا یہ وتیرہ اور نور ہے کہ سارے نبیوں کا احترام کرنا ہے، سب کو ماننا ہے، لیکن کلمہ محبوب کریم علیہ السلام۔ اور دیکھیے ہم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، بالکل ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں،
ہمارا قرآن سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ہم تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان پر بھی سر جھکاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر دیکھیے جو سیدنا موسیٰ، صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی بظاہر زبانی کلامی، اگر وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، اللہ اکبر، اور دل و جان سے مان لیتے، جی ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک بشارت سنائی ہے جی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلے کسی نبی کو مانتا ہو پھر بعد میں وہ سبحان دین اللہ، چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ لے سبحان تو اس اللہ، کو دوہرا ثواب ملے بے شک بے شک، ڈبل ثواب ملے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک تو بندہ ہے نا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے ماں باپ کی اس کو تربیت، مسلمان ہونے کا اجر ثواب مل رہا ہے، یولد والا فطرت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا بے شک، تو اب ماں باپ نے اس کو جو بنانا ہے وہ بنانا ہے۔ جی بالکل صحیح، ہم الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں اسلام کا نور بچپن سے ماں کی گود سے ہی حاصل ہوا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نام ہی انہی کا سنا ہے شروع سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، دوسرے مذاہب میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، تو ان کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو فرمایا ان کو 2 نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بشارت ہے نا حضور علیہ السلام کی، ایسا اگر ہو جائے تو وہ ان بدبختوں کی بات ہو رہی تھی جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا، جی غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اب حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کر دو، تو صحابہ کرام نے اس کو وہیں قتل کر دیا۔ اللہ یہاں ایک اور میں بڑی پیاری بات کروں گا، محبت، کیونکہ یہ محبت کی باتیں ہیں جی تو موضوع بھی محبت کا ہے۔ بالکل صحیح، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحیح کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ شروع میں انہوں نے بھی اسی طرح ہے، جی یہ شاعر تھے، ان کے باپ بھی شاعر تھے، اور بلکہ یہ ایسے شاعر تھے کہ ان کا کلام جو ہے، جو ان کے اشعار تھے، ان کو کعبہ سے لٹکایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سبع معلقات کتاب ہے، جی اس میں وہی 7 معلقے ہیں جو کعبے سے لٹکائے گئے تھے۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یعنی کہ ان کا کلام بھی سے پہلے، ہاں جی اسلام لانے سے پہلے اس حد تک یعنی آپ کا کلام مشہور تھا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی بڑے مشہور شاعر تھے، باپ بھی آپ کا شاعر تھا، آپ بھی شاعر، اور آپ کے بھائی حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کعب بن زہیر نے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آیا ہے، ان کا تذکرہ بڑا سنا ہے، دیکھ کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بحیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب حضرت کعب کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے غصے میں کچھ اشعار حضور علیہ السلام کے بارے کچھ لکھ دیے، نازبہ اشعار، ٹھیک، اور حضرت صدیق اکبر کا بھی اس میں ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کے بارے میں بھی کچھ نازبہ جملے کہے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کو پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت بحیر یہ بات سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کے صحابی بن چکے تھے، غلام ہو چکے تھے، اور بھائی جو ہے وہ بھائی، اب بھائی کا درد تو تھا نا، جی، تو اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے، ان کے دل میں غم ہوا کہ بھائی ہے میرا، تو ان کے ہاں پیغام پہنچایا کسی طریقے کہ یار جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ نبی بڑے کریم ہے، تو آ کے معافی مانگ لے، تجھے معافی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت درد یہی تھا کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، جی، اب یہ معافی مانگنے کا مطلب یہی تھا کہ معافی مانگ لیں، اسلام قبول کر لیں کہ معافی مل جائے گی۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ اب میری نجات اسی میں ہے کہ معافی مانگ ہی لوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں سے کہاں چھپتا پھروں گا۔ صحیح، حضور علیہ السلام کے غلام تو اب چپا چپا میں چھائے ہوئے ہیں، جی، اور اسلام پھیل رہا ہے، چھپنا ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو فجر کا وقت تھا، تاریخ کہتی ہے کہ فجر کا وقت تھا، اور اندھیرا جو ہے نا وہ ابھی ختم ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا۔ جی، حضور علیہ السلام نماز فجر ادا فرما چکے تھے، مسجد نبوی میں ہی جلوہ گر تھے۔ جی، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ چھپائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور مختلف اقوال ہیں۔
اور یہ بھی جملہ ہے محبت والا جملہ ہے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر کعب آپ سے آ کر معافی مانگ لے کہ اس کو معافی مل جائے گی؟ سبحان اللہ، تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے کعب اب تو آ ہی گیا تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی جو ہے وہ ہاں، قبول یعنی ہوئی، یہ معافی کی صورت ہے کہ توبہ کر لیں، سچی اسلام توبہ قبول کی کر لیں، اور معافی مانگ لیں اور غلام بن جائیں، صحابی بن سبحان جائیں۔ اللہ۔ تو انہوں نے تو معافی مانگ لی نا، آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جی اب پھر دیکھیے ان کا انداز کیسا بدلا۔ تو پھر آج کی یا رسول اللہ جس زبان سے میں نے جملے کہے تھے آپ کے بارے میں نازیبا، اب اجازت عطا فرمائیے میں اس کا کفارہ بھی ہو جائے اور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر قصیدہ پڑھا، بانت بن سعاد سبحان کے اللہ، نام سے جو مشہور بے ہے۔ شک بے شک، اور مؤرخین ہمارے ہاں تو قصیدہ بردہ حضرت امام بوسیری جی جی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے نا، جی۔ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں اسی قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کعب نے یہ قصیدہ پڑھا، 58 اشعار جی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی سبحان شان اللہ، میں کہے۔ سبحان تو اب اللہ۔ حضور علیہ السلام نے سنا شان کریمی ہے سرکار کی، سرکار بڑے خوش ہوئے، تو سرکار نے اپنی چادر مبارک اتاری سبحان اللہ، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما سبحان دی۔ اللہ۔ اور پھر یہ چادر حضرت کعب کی اولاد کے پاس رہی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم دے کر اس چادر کو خریدا، اور پھر جمعہ کے خطبہ کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو بطور تبرک پہنا کرتے تھے اور برکت کے لیے اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت کعب کو خوش ہو کر تحفہ دی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ فتح مکہ سے جو اثرات اور نتائج مرتب ہوئے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے ناظرین تک وہ پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے اور بہت ایک اچھے موضوع کی طرف آپ نے میری توجہ دلوائی ہے۔ جی فتح مکہ سے جو امت مسلمہ کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ دین اسلام کتنا مہذب اسلام ہے، کتنا مہذب دین ہے، جی کتنی پیاری یہ شریعت ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا، اب حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ جی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، وہ اسلام کی نورانیت کو دیکھیں سبحان اللہ، کہ دشمن جو ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اس کو معاف کر دو۔ جی اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی معافی مانگنے آئے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو فرمایا پھر میرے حوض کوثر کے پاس نہ آئے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، جی مکہ فتح ہوا، جی اب ہمارے ہاں تو انداز فاتحانہ کیا ہوگا، نہ جانے ہم کیا کیا کچھ روند ڈالیں، جی نہ جانے کیا کیا کچھ کر ڈالیں جی تکبر کی وجہ سے کہ اب ہم فاتح ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمارے دور کی ایک بات ہلاکو ہے۔ خان، چنگیز خان، یہ سارے معاملات یہ سارے معاملات تاریخ ہمارے سامنے ہیں۔ جی۔ کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے، ظالم حکمرانوں نے جی۔ جب کوئی علاقہ فتح کیا تو سب کچھ تباہ کر دیا۔ بالکل صحیح۔ لیکن حضور علیہ السلام کا انداز فاتحانہ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پر اتنا بڑا موقع اور خوشی کا موقع ہے اور مسلمانوں کے لیے مسرت کا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ فتح کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے امامہ باندھا ہے سیاہ رنگ کا، اور جو اونٹنی پر سوار ہیں، سواری پہ جو اونٹنی پہ سوار ہیں، اور جو سواری اس اونٹنی کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے نا، اس کی جو لکڑی ہے سرکار علیہ السلام اتنا سر انور جھکایا ہوا ہے کہ سرکار کا امامہ شریف جو ہے وہ اس کجاوے کی لکڑی سے لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ انداز فاتحہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب حضور علیہ السلام جب داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام کے ایک ردیف بچہ ہے، جی ردیف کہتے ہیں کہ جو ایک ہی سواری پہ پچھلا سات سوار ہے پیچھے بیٹھے ہوئے، اس کو ردیف کہتے ہیں عربی میں۔ جو حضور علیہ السلام کا ردیف ہے، تاریخ کہتی ہے کہ وہ کون تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم تاریخ سے پوچھیں وہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کا ردیف ہے جی فتح مکہ کے موقع پر، تو تاریخ کہتی ہے وہ اسامہ بن
زید تھے، غلام کے اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ ایک غلام تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا بنایا، لیکن تھے وہ غلام ہی۔ تو اب غلام کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام نے سواری پہ سوار کیا ہوا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے ہیں، اذان کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان کہو۔ اور یہ دیکھیں مفتی سے کتنی کمال کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیا پیغام امت مسلمہ اور عالم اسلام کو، بلکہ پورے عالم کو دے رہے ہیں کہ لوگ تو کوئی شہر فتح کر لیں نا، کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ محکوم بنا لیتے ہیں، لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، اسیر بنا لیتے ہیں، قیدی کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز فاتحانہ اور حسن اخلاق دیکھیں، شان کریمی دیکھیں کہ ایک غلام کو حضور اپنی سواری کے پیچھے سوار کر رہے ہیں اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے زمانے والوں کو ایک سبق دیا کہ آج کے بعد کسی غلام کو ستایا نہیں جائے گا، میری بھی فتح ہے اور آج کے بعد غلاموں کی بھی فتح ہے۔ تو یہ ایک تعلیم اور یہ ایک تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی کر دی۔ اور دوسری بڑی پیاری بات ہے، اور یہی میری آخری بات ہے وقت کے لحاظ سے، اب جب یہ لشکر اسلام اور 10,000 کا لشکر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ 12,000 کا لشکر تھا جب یہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے تطبیق پیدا کی ہے کہ جب مدینہ شریف سے نکلے تو 10,000 تھے، جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو لوگ ملتے گئے صحابہ کرام، تو وہ 12,000 کی تعداد میں پہنچ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی دیکھیں، اور سپہ سالار کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ حسنہ یعنی سرکار کی زندگی کا نمونہ کیا ہے کہ جب مر الزہران کے موقع پر سرکار علیہ السلام پہنچے، لشکر نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہے، سرکار نے فرمایا ہر مجاہد علیحدہ علیحدہ خیمہ لگائے اور ہر بندہ اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 10,000 یا 12,000 خیمہ لگایا گیا اور 12,000 جگہ پہ آگ جلائی گئی۔ تو مکہ والوں نے جو جاسوس بھیجے تھے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ان کا کیا حال ہے، تو وہ دور سے دیکھ کر ڈر گئے کہ یار جو اتنا میلوں میں لشکر پھیلا ہوا ہے تو ان سے ہم مقابلہ کیسے کریں گے، اتنی تعداد کتنی ہوگی۔ تو بس یہی بات دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور ڈر گئے، اور وہ لشکر اسلام سے جو ہے وہ لڑائی کرنے کی جسارت ہی نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اور یہ لشکر جب آ رہا تھا تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ تم راستہ دیکھو۔ تو وہ آگے آگے چل رہے تھے اور راستے کا جو ہے وہ اندازہ لگا رہے تھے۔ تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کتیا جو ہے نا اس نے بچے دیے ہوئے ہیں، اور وہی راستہ تھا لشکر کے گزرنے کا۔ تو وہ صحابی رسول وہاں سے پلٹے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، راستے میں تو ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ تیری ڈیوٹی ہے کہ وہیں ٹھہر جاؤ تاکہ کسی کی سواری کی وجہ سے اس کے بچوں کو نقصان نہ ہو، اور راستہ بدل لیں، راستہ تبدیل کر لیا، وہاں سے تھوڑا سا وہاں سے ابھی رسول جو ہے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اب دیکھنی بات یہ ہے مفتی صاحب ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال کرتے ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے جو مخلوق جو حقوق ہیں ان کا کتنا لحاظ کرتے ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے اسلام سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا، لوگ ماؤں کو جو ہے وہ بیچ دیتے تھے، منڈیوں میں جانوروں جیسا سلوک تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ تاریخ کہتی ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے بے شک کہ قیامت کے دن بچے کے باپ کو زندہ درگور کرنے والے کو کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذنب قتل، کس گناہ سے اس بچی کو جو ہے تو نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو بہرحال کیا حال تھا انسانیت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انسانیت کو عروج عطا فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فرمایا تمہارا باپ جو ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تو یہ انسانیت کا عروج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو بھی عروج عطا فرمایا، اور پھر انسانیت کو تو عروج عطا فرمایا ہی، ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جانوروں کو بھی حقوق جو ہیں ان کو بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین، فتح مکہ مختصراً میں عرض کروں،
کہ کتیا کے بچے کے لیے تو پناہ ہے، یعنی کتوں کے لیے پناہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعونین ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔